बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। हैरत और पुरअसरारियत की सीरीज़ में एक बार फिर एक नई खोज के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे पुरअसरार मुकामात की जिनके बारे में की गई साइंसी और गैर साइंसी तहकीक का यही नतीजा निकला है कि उन मुकामात की तख्लीक इंसानों की बस की बात नहीं थी। दूसरे अल्फाज में यह बात साफ जाहिर है कि उनको जिन्नात ने बनाया था, लेकिन कब और कैसे, इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। नाजरीन, कायनात अर्जुल फितरत में अल्लाह ताला की पैदा करदा बेशुमार मखलूक़ात हैं और सिवाय जन्नात के उन सभी मखलूक़ात को हम देख भी सकते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उन सभी मखलूक़ात में इंसान की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी का मरकज़ जिन्नात हैं। जिन्नात की तहकीक एक ऐसा मज़मून है जो मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों में भी यकसा मकबूल है। हालांकि जिन्नात की तख्लीक पर ज़्यादा अकीदा मुसलमानों का ही है, क्योंकि हमें जिन्नात के बारे में वाज़ेह अहकामात कुरान करीम में मिलते हैं। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक मुकम्मल सूरह जिन भी नाज़िल फरमाई है, जिसमें हम उनकी पैदा किए जाने का वाहिद पस मंज़र पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी जिन्नात का वजूद ऐसा है कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी उन्हें पूरी हक़ानियत के साथ मानते हैं, और इसकी सबसे अहम वजह दुनिया में मौजूद चंद ऐसे मुकामात हैं जिनकी तहकीक के बाद साइंसदान खुद ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन मुकामात को किसी इंसान ने नहीं बल्कि उन मुकामात की तख्लीक किसी और मखलूक ने की है। वैसे तो इस किस्म के कई मुकामात दुनिया में मौजूद हैं जिनकी तख्लीक किसी गैर मरी मखलूक नहीं की है, और उनमें से कई एक पर हम अपनी पहली वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जिन्नात के बनाए हुए कुओं के बारे में। ये कुएं तादाद में 300 से भी ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि इन कुओं की तख्लीक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में की गई थी, लेकिन जिस तरह उनकी तख्लीक है वो किसी इंसान की कारीगरी जाहिर नहीं करती। लिहाजा इसी बिना पर यह बात ज़ुबान ज़द आम है कि उन कुओं को जिन्नात ने बनाया था। जिन्नात को अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। दोनों ही पैगम्बर अल्लाह ताला के बेहद नेक और बुरगुज़ीदा बंदे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वसी सल्तनत हुकूमत से नवाजा था। न सिर्फ इतना बल्कि वो बादशाह होने के साथ साथ अल्लाह के नबी भी थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने जन्नात समेत कायनात की मखलूक को उनका ताबेदार बना दिया था। हत्ता कि हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थी। अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में उनके हालात ज़िंदगी और नबूवत के वाक़यात तो हम इस्लामी किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जिनका हमारे लिए वाज़ेह सबूत दुनिया में ही मौजूद है। आइए आज सऊदी अरब में वाक़ उन कुओं के बारे में बात करते हैं। इन कुओं के बारे में यह वाज़ेह ख्याल किया जाता है कि इन कुओं को जिन्नात ने खोदा था। सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ एक गांव लिन्हा में मौजूद कुओं के बारे में कहा जाता है कि ये अभी तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत की गवाही देने वाले मौजज़ात हैं। इन कुओं की तादाद 300 के करीब है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये कुएं सख्त और पथरीली ज़मीन में खोदे गए हैं, जबकि कुएं हमेशा मैदानी ज़मीन में खोदे जाते हैं, लेकिन उनका मौजज़ाती वजूद आज भी उसी चट्टानी ज़मीन में कायम है। इन कुओं की तादाद 300 के करीब है, लेकिन इनमें से 20 के सिवा तमाम बाकी कुएं ज़मीन में धंस गए हैं। उन पर तहकीक होने की दिलचस्प वजह यह है कि यहाँ की ज़मीन चट्टानी है और इतनी सख्त है कि उतने पुराने दौर में यहाँ किसी इंसान की जानब से ऐसे कुएं खोदने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसीलिए यह तासुर पाया जाता है कि इन कुओं को जिन्नात ने खोदा है। अब ज़रा हम उस जगह के तारीख़ी पस मंज़र पर एक नज़र डालते हैं कि यहाँ जिन्नात की मौजूदगी का क्या सबब था और क्या वजह थी उनके यहाँ कुएं खोदने की। सऊदी अरब के शुमाल सरहद के करीब रफ़ा से 100 किलोमीटर जुर्म में वाक़े लिन्हा गाँव तारीख़ी अहमियत का हामिल है। यह मुकाम सियाहों की आमद के लिए हमेशा बेहद पुरकशिश मुकाम रहा है। इन कुओं के बारे में कहा जाता है कि किसी इंसान का उस ज़माने में इतनी कसीर तादाद में इतने गहरे और चौड़े कुएं खोदना
وہ بھی ایک چٹانی زمین پر ناممکن تھا، جبکہ ان میں سے بعض کنویں اس قدر تنگ بھی ہیں کہ ان کا قطر نصف میٹر سے بھی کم ہے۔ ان کنووں کو دیکھ کر عقل یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ انسانی ہاتھ کا کمال ہے۔ لنہا کو جزیرہ نما عرب کے قدیم ترین دیہات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دیہات کی تاریخ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے وابستہ ہے۔ لنہا عراق اور جزیرہ عرب خاص طور پر شمال کے تاجروں کے جمع ہونے کا ایک اہم تجارتی مرکز بھی رہا ہے۔ قدیم تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عراق کے صوبہ وسط سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنے پر ایک چھوٹا پڑاؤ لنہا ہے، اور یہاں کے 300 چشموں کا ذکر بھی تبھی سے ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تاہم لنہا میں چشمے نہیں کنویں تھے۔ کہا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر مختصر پڑاؤ کے دوران جنات کو یہاں پر کنویں کھودنے کا حکم دیا تھا۔ ان کنووں کا پانی میٹھا ہے۔ ان کنووں کو دیکھ کر یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ انسان نے کھودے ہیں، البتہ ان کی لاجواب کھدائی کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہماری دلچسپی کا مرکز پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں موجود بیلا شہر ہے، جو کہ غاروں کے شہر کے نام سے زیادہ مقبولیت رکھتا ہے۔ اس مقام کی تاریخ بھی انتہائی تاریخی ہے۔ اس مقام کے بارے میں تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ غاروں کی بستی سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے قائم ہے، لیکن اس جگہ کو آج کے دور میں خاصا پراسرار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی اہم وجہ اس مقام سے جڑے بے شمار پراسرار واقعات ہیں، جو کہ یہاں اور یہاں کے رہائشیوں کے تجربے میں آئے ہیں۔ غاروں کی بستی قدیم اور پراسرار مقام ہے۔ کراچی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور، شہر حب سے اتھل سے تقریباً 300 کلومیٹر دور بیلا شہر واقع ہے۔ یہاں پہنچنے پر آپ کو دور ہی سے ایک درگاہ مائی پیر کا سائن بورڈ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے 8 کلومیٹر کچا راستہ ہے جو کہ اس غاروں کی بستی کو جاتا ہے۔ غاروں کی بستی ایک ایسی جگہ جہاں ہزاروں سال پہلے دنیا آباد تھی۔ انتہائی کمال کے ساتھ تراشے گئے غاروں کا ایک سلسلہ یہاں پر موجود ہے۔ ان غاروں کے بارے میں کوئی حتمی تحقیق تو موجود نہیں، لیکن یہاں سے وابستہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غاریں ہزاروں سال پہلے کی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی تاریخ قبل از مسیح کی ہے، اور سب سے واضح روایت یہ ہے کہ یہ غاریں 7ویں صدی کی تعمیر شدہ ہیں۔ کیا یہاں پر جنات رہتے تھے؟ اس جگہ کے بارے میں سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ یہاں جنات رہا کرتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے یہاں پر رہنے والے جنات کی اس جماعت کا تعلق شیاطین کی جماعت سے تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچایا کرتے، اور بعض کا ماننا ہے کہ آج بھی یہاں رات کو قیام نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ ان سب باتوں میں سچائی کا تصور یہاں موجود ایک درگاہ کے قیام سے ملتا ہے۔ مائی گوند رانی ایک اللہ والی بی بی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس خاتون نے اپنی جان پر کھیل کر ان شیطان جنات کو ختم کیا۔ اسی نسبت سے مائی پیر یا گوند رانی کی درگاہ بھی یہاں پر سیر کے لیے آنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے۔ کیو سٹی یا غاروں کا شہر یا گوند رانی شہر، اس جگہ کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بیلا پر موجود غاروں کی تعداد اس وقت 500 کے قریب ہے، جبکہ قدیم تاریخ کے مطابق ابتدا میں ان غاروں کی تعداد 1500 تھی۔ ان غاروں کی تخلیق بے مثال ہے۔ یہ غار اتنے وسیع ہیں کہ انہیں غار نما کمرہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ان میں ایک بار حیرت انگیز طور پر مشترک ہے کہ ان سبھی غاروں کی اونچائی ایک جتنی ہے، جو تقریباً 6 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے علاوہ ان غاروں والے پہاڑوں کی اونچائی بہت زیادہ ہے، اور یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایک غار سے دوسری غار پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں، بلکہ پہاڑ کے پتھروں کی مدد سے ہی اوپر جایا جا سکتا ہے۔ لیکن کمال اس بات سے ملتا ہے کہ یہاں زمانہ قدیم میں رہائش رہنے کے واضح آثار ملتے ہیں۔ بعض سائنسی تحقیقات کے مطابق اتنے پرانے وقت میں اتنی مہارت کے ساتھ اتنے مشکل انداز میں بنائے جانے والے اتنے زیادہ غار کسی انسان کا کمال نہیں لگتے۔ البتہ سائنس کے مطابق ان کا ماننا ہے کہ یہ خلائی مخلوق کی تیار کردہ غاریں ہیں، جبکہ یہاں کے مقامی لوگوں میں جو کہانیاں عام ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بزرگ ان سب کہانیوں کے شاہد ہیں۔ یہ کہانیاں یہاں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں۔ ان سنی سنائی روایات کے مطابق اس جگہ کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں شیاطین، جنات اور دیو وغیرہ کا بسیرا تھا۔
دوسری روایت یہ ہے کہ اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام کے دور سے جنات کا بسیرا ہے، لیکن یہ جنات شیاطین تھے اور یہاں کے رہائشوں کو اپنی خوراک بنایا کرتے تھے۔ پھر مائی گوندرانی نے ان تمام جنات کو ختم کیا۔ یہ ایک نیک ہستی خاتون تھی، اس مقابلے میں ان کی جان چلی گئی، لیکن انہوں نے اس جگہ سے جنات کا مستقل بسیرا ختم کر دیا۔ مائی گوندرانی کا مقبرہ شہر روغن کے مقام پر ہے، جو کہ یہاں سے کچھ ہی دور واقع ہے۔ دور دراز سے زائرین یہاں پر ان کی قبر پر حاضری دینے آتے ہیں۔ جبکہ تیسری روایت یہ ہے کہ یہاں کے مقیموں اور محکمہ آثار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق ان غاروں کا قیام 7ویں صدی عیسوی سے ہے اور انہیں بدھ مت کے لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں کے طور پر بنایا تھا۔ یہ تو تھی اس جگہ کی تاریخی اہمیت۔ اس کے علاوہ اس جگہ پر ایک پانی کا چشمہ بھی ہے جس کا پانی کڑوا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس چشمے کے پانی کو اگر آنکھوں میں لگانے اور اس سے آنکھیں دھونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ یہ پراسرار غاروں کی بستی ایک بے مثال شاہکار ہے۔ یہاں ہر روز بہت سے لوگ سیر کو آتے ہیں، تاہم یہاں سے جڑی خوفناک کہانیوں کے سبب کوئی بھی رات کے وقت یہاں پر قیام نہیں کرتا۔ نیز یہاں آئے دن رہنے والوں کے ساتھ بقول ان کے کوئی نہ کوئی انہونی ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ غاروں میں سے پتھروں کا آ کر لگنا وغیرہ، جس کے باعث یہ کہنا غلط نہیں کہ یہاں کسی نہ کسی غیر مرئی مخلوق کے آثار ضرور موجود ہیں۔